نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے قرآن میں جگہ جگہ رہنمائی کی ہے کہ اس کی زندگی، اس کی پوری زندگی کیسی ہونی چاہیے اور پورا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے سلسلے میں مختلف اندازوں سے اور مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو سمجھایا گیا ہے۔ میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت تلاوت کی ہے کہ جس انسان کے اندر یہ 10 صفات ہوں گے، 10 صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے اجر عظیم اور مغفرت کا وعدہ کیے ہیں اور اجر عظیم کو تیار کر رکھے ہیں۔ پہلی چیز اللہ نے فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اس کا تھوڑا سا یہ سمجھیے کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے جہاں بھی خطاب کیا ہے وہ ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واتموا الحج والعمرۃ للہ۔ مردوں کو خطاب کیا گیا، اس کے ضمن میں عورتیں بھی آتی ہیں۔ تو ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری عورتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت کی اور درخواست کی کہ کیا بات ہے کہ قرآن پاک میں صرف مردوں کو خطاب کیا گیا، عورتوں کو خطاب نہیں کیا گیا، تو کیا ہماری عبادتیں اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہیں یا کیا بات ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ان ازواج مطہرات اور ان صحابیہ عورتوں کی دلجوئی کے لیے اللہ رب العزت نے مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو خطاب کیا پھر اس آیت میں۔ دوسری وجہ کہ عورتوں کو خطاب نہ کرنے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ عورتیں یہ ان کا اعزاز اور اکرام اسی وقت تک ہے جب تک ان کو پوشیدہ رکھا جائے، اور یہ جب کھل جائے گی تو پھر اس کا معزز ہونا، مکرم ہونا یہ ختم ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے صرف اور صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ،
یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حضرت مریم علیہ السلام کا صرف نام لیا ہے۔ دوسری عورتوں کے بارے میں فرمایا امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، کہ لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی۔ چونکہ ایک وجہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے۔ وَأَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے عورتوں کو خطاب نہیں کیا ہے، صرف اس آیت میں تقریباً اس آیت میں عورتوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے کہ جس انسان کے اندر یہ 10 صفات ہوں گے۔ پہلی صفت کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک اسلام ہے اور ایک ایمان ہے، 2 الگ الگ چیز ہیں۔ اسلام مختصر سے اس کو یہ سمجھیے کہ اعمال کا نام ہے۔ اسلام یہ اعمال کا نام ہے کہ آپ کے عمل سے اسلام ظاہر ہوگا، اسلام آپ کے اعمال سے ظاہر ہوں گے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ آپ کے اعمال سے ظاہر ہوں گے۔ اور ایمان یہ پوشیدہ چیز ہے، ایمان یہ پوشیدہ چیز ہے۔ ہم نے جو ہمارے ادراک اور ہمارے علم سے باہر ہے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کو مان لینا، یہ ایمان ہے۔ اور اسلام کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، اسے کہتے ہیں اسلام، کہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا، کہ جب ہم نے اسلام کو قبول کر لیا تو اب ہماری زندگی یہ اللہ کی مرضیات کے مطابق ہوگی۔ ہم نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس شخص سے اچھا کس کا دین ہوگا کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے رضا کے لیے سپرد کر دے۔ تو اسلام موٹے الفاظ میں کہ اسلام یہ ہے کہ جو اعمال سے ظاہر ہو، اور ایمان وہ ہے جو عقائد سے تعلق رکھتا ہے، کہ یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اس کی صفات پر ایمان لانا۔ وَكُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، رسولوں پر ایمان لانا، حالانکہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، رسولوں کو نہیں دیکھا، وحی کے اترتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہے، اور کل قیامت جو آنے والی ہے، جو ایک دم حق ہے، اس پر ایمان لانا۔ تو ایمان کا تعلق یہ غیب سے ہے۔ یہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے کہ اسلام یہ اعمال سے ظاہر ہوں گے، اور ایمان کا تعلق یہ عقائد سے ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، رسولوں پر ایمان لائیں، کتابوں پر، اچھی بری تقدیر پر، دوبارہ اٹھائے جانے پر، قیامت کے دن پر، اس پر ایمان لانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات،
والمؤمنین والمؤمنات، کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والقانتین والقانتات، اور اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں۔ قرآن میں اللہ نے اس کا اور بھی تذکرہ کیا ہے، وقوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے سامنے بادب کھڑے رہو۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ۔ تو والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، راست بازی کی بات کرنے والے مرد، راست بازی کی بات کرنے والی عورتیں۔ سچ، اس کے اندر نجات ہے، سچ یہ ایمان کا حصہ ہے، سچ یہ نیکی کی طرف انسانوں کو چلاتی ہے۔ سچائی، ایک انسان سچ کے راستے پر چل کر اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ آسمانوں میں صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور جھوٹ، یہ جھوٹ، جب انسان جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے تو اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ آسمانوں میں کذاب لکھا جاتا ہے اس کا۔ یہ جھوٹ یہ نفاق کی علامت ہے، اور سچ یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ جھوٹ گناہوں کے راستے پر چلائے گا آپ کو، اور سچ یہ نیکیوں کے راستے پر آپ کو چلائے گا۔ سچ، اس میں نجات ہے کہ جس نے سچ بولا اس نے نجات پا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور جو جھوٹ بولا وہ گناہوں کے راستے پر چل پڑا۔ تو ہمیں سچائی کو اپنانا چاہیے، تجارت ہو چاہے کوئی اور موقع ہو، ہمیں جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، سچائی کا سہارا لینا چاہیے۔ بظاہر ایسا محسوس ہوگا کہ ہم سچ بولیں گے تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ لوگ تجارت کے بارے میں، ملازمت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو کیسے چلے گا؟ ایسا نہیں ہے، آپ سچائی کا سہارا لیں، انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اللہ نے فرمایا والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، چاہے وہ دینی اعتبار سے مصیبتیں آئیں اس پر صبر کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں آپ کہ کس طریقے سے ان کے اوپر معاشی تنگی آئی، کس طریقے سے ان کا جینا دوبھر کر دیا گیا، لیکن وہ صبر کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ان اللہ مع الصابرین، اور جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں جسمانی اعتبار سے پریشانیاں آ جائیں، مالی اعتبار سے پریشانی آ جائے، دینی اعتبار سے پریشانی آئے، اس پر ہمیں صبر کرنا ہے۔ اپنی زبان پر شکایت کے الفاظ اور شکایت کے کلمات کو نہیں لانے ہیں۔ کسی کی اولاد اس دنیا سے چلی گئی تو ہمیں اللہ سے شکایت نہیں کرنی ہے، اس پر صبر کرنا ہے۔ تو صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، یعنی اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری، تواضع اس کے اندر ہو، اور لوگوں کے سامنے بھی۔ یہ نہیں کہ مال و دولت ہو گئے ہمارے پاس، عہدہ ہو گئے، بنگلے ہو گئے، گاڑی ہو گئی، ہم کسی منصب میں فائز ہو گئے تو اب ہم تکبر کرنے لگیں۔ نہیں، خشوع خضوع کو اختیار کرنا۔ جو جتنا دبتا ہے اللہ اسے اتنا ابھارتے ہیں، اور جو تکبر کرتا ہے
اسے اللہ ذلیل کرتے ہیں، حتیٰ کہ گھر بیٹھے بھی ذلیل ہو جاتا ہے وہ شخص۔ اسی لیے تکبر ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارے دلوں کے اندر تکبر نہیں آنی چاہیے۔ نہ علم کا تکبر، نہ مال کا تکبر، نہ عہدہ کا تکبر، کسی چیز کا تکبر نہیں آنی چاہیے۔ نہ اپنے ایمان کا تکبر ہونا چاہیے کہ ہم تو بڑے ایمان والے ہیں، بڑی عبادت کرنے والے ہیں، اور جو دوسرے اگر کسی غلط کام میں ملوث ہے تو ہم اس کو حقیر سمجھیں۔ ہاں، حقیر سمجھنا ہے اس کے اعمال کو، جو اس کے اعمال بد ہیں، کوئی شراب میں ہے، کوئی نشہ میں ہے، کوئی سود میں ہے، کوئی حرام مال کمانے میں ہے، تو ہم اس آدمی سے نفرت نہیں کریں گے، ہم اس کے اعمال سے نفرت کریں گے۔ یہ ہمیں درس دیا گیا ہے۔ تو والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، یہ صدقہ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بلاؤں کو ختم کرتی ہے صدقہ، یہ بیماریوں کو ختم کرتے ہیں یہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس دن اللہ کے سایہ کے سوا، اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن وہ شخص بھی ہوگا کہ وہ اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے ایسے چھپ چھپا کر کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ ایسا صدقہ کرنے والا شخص کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ 5-10 روپیہ کر دیں ہم، یہ عموماً لوگوں کا مزاج ہے یہ کہ 5, 10, 15, 20, 50 اتنا صدقہ کر دیں، ہم بہت کر دیے، ہم بہت کر دیے سوچتے ہیں۔ آدمی کو اپنی حیثیت کے اعتبار سے صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ ربا اور سود کو تو اللہ مٹاتے ہیں، لیکن جو صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، بڑھوتری عطا فرماتے ہیں۔ بظاہر تو محسوس ہوگا کہ ہم نے آج 500 روپے صدقہ کر دیا، لیکن اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ تمہارے صدقہ کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ کچھ بیماری آ گئی، کچھ پریشانی آ گئی تو 5-10 روپے صدقہ کرتے ہیں، ڈاکٹروں کو فیس 500-1000 روپے دیتے ہیں، دواؤں میں خرچ کرتے ہیں، دوسری چیزوں میں خرچ کرتے ہیں، لیکن جب صدقہ دینے کی باری آتی ہے تو 5-10 2-5 اتنے ہی کرتے ہیں۔ ہم صدقہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے کرنی چاہیے کہ جس سے لگے کہ ہاں ہم نے صدقہ کیا اللہ کے راہ میں، ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، جس کے اندر والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور کثرت سے کرنے والی عورتیں۔ اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی دولت ہے، جس کو نصیب ہو جائے وہ بہت خوش نصیب انسان ہے کہ جس کو اللہ کا ذکر میسر ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ اس کو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ کہیں فرمایا کہ تم بیٹھے ہو، لیٹے ہو، کھڑے ہو، تم اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب اللہ کے ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی دن لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو کل قیامت کے دن
اللہ رب العزت جب اسے اٹھائیں گے تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمکتا ہوا ہوگا۔ صرف اتنا سا عمل کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کو دن بھر میں پڑھ لے تو کل قیامت کے دن اس کے ساتھ یہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے۔ تو ہمیں صبح و شام اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، استغفار کا ورد کرنا ہے، اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے اور کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ ہم بازاروں میں چل رہے ہوں، ہم گھروں میں ہوں، عورتیں کھانا بنا رہی ہوں، کوئی کسی معاملے میں ہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں، اس سے ہمارے دل نرم پڑیں گے اور اللہ سے تعلق پیدا ہوگا۔ تو والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے کفارہ کے لیے تم کوئی نیکی کر لو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نیکی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ افضل الحسنات، یہ تو نیکیوں میں سب سے بڑھ کر ہے، کل قیامت کے دن اس کا پلڑا سب سے بھاری ہوگا۔ ایک پلڑے میں دنیا کے ساتھوں زمین آسمان اس کے درمیان کی تمام چیزوں کو رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کے پرزے کو رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا جھک جائے گا۔ تو ہمیں ذکر کا کثرت کرنا ہے۔ تو والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہ مغفرۃ واجرا عظیما، جس انسان کے اندر یہ 10 صفات ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھے ہیں، ہم اجر عظیم ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس جو 10 صفات بیان کیے گئے ہیں ان 10 صفات کو ہمیں اپنے اندر لانے کی فکر کرنی چاہیے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب